واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شاہد ہے سورج اور اس کا چڑھنا اور چاند جب اس کے پیچھے لگے اور دن جب اس کو چمکا دے اور رات جب اس کو ڈھانک لے اور آسمان اور اس کی حیرت انگیز ساخت اور زمین اور اس کا بچھایا جانا اور نفس اور اس کی پرحکمت تشکیل، بس کس طرح سے اس کو الہام کیا اس کی بدیاں اور اس کی پرہیزگاریاں. بے شک فلاح پائی جس نے اس کو پاک رکھا اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملایا. سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا بدبخت آدمی لیڈر، تو رسول نے ان کو خبردار کیا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچ کے رہیو. تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور کوچیں کاٹ دی. تو ان کے اوپر آدم کا، ان کے خداوند کا عذاب ان کے گناہوں کے پاداش میں، اور اس نے ان کا ستھراؤ کر دیا اور خدا کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کیا ہو. بظاہر ترجمے سے بھی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ ایک مضمون ہے، ایک وحدت کے ساتھ نمودار ہوا. پچھلی سورہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ قریش کو ان کی سرکشی پر تنبیہ کی ہے، اور دلیل میں جو چیز پیش کی ہے وہ یہ کہ اس سرزمین میں، جس سرزمین میں تم ہو، یہ ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں نہ امن تھا نہ رزق تھا، مگر تمہارے محترم باپ یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا کی برکت سے اس سرزمین کو امن بھی حاصل ہوا اور رزق بھی حاصل ہوا. لیکن اب تو بکاڑنے لگے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہارے طفیل ہے، تمہاری اپنی کارستانی، اپنی قابلیت ہے. تو اس گھمنڈ میں نہ مبتلا ہو. جس خدا نے دیا ہے وہ خدا لے بھی سکتا. یہ مضمون بیان ہوا تھا اس میں جامع طریقے پر، اور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. میں نے خاص طریقے پر سورہ ابراہیم کا حوالہ بھی دیا تھا کہ اس میں یہ مضمون مفصل طریقے بیان ہوا ہے، اور چھوٹی صورتوں میں سے سورہ لیلاف میں بہت ہی خوبی کے ساتھ بیان ہوا ہے. یہ اصول بھی یاد رکھیے گا کہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں بڑی صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، چھوٹی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں. ہر بڑی سورہ کا کوئی نہ کوئی نمونہ چھوٹی صورتوں میں. جس طریقے سے کہ مدینے میں پورا جہان دکھا دیا جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے اس چھوٹی سورہ میں اس بڑی سورہ کا پورا مضمون سمجھ دیا جائے. حلوہ پہ اب لیلاف ہے مثلا، یا سورہ لم تر کیف ہے، یا انا اعطیناک الکوثر ہے، یا قل اللہ ہے. تو یہ مضامین بڑی صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، تمام اپنے دلائل کے تفصیلات کے ساتھ، اور پھر انہی کو چھوٹی صورتوں میں بھی بیان کر دیا.
تاکہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ چند لفظوں میں اس کو یاد کر لیں، گرا کر لیں، وہ آپ کے لیے محفوظ تعویذ کا کام دے، یہ ہوتا ہے۔ تو ان چھوٹی صورتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بڑا آئینہ سامنے رکھ کر تو اس کے اوپر غور کریں۔ جب اس کو آپ غور کریں، رکھ کے سامنے غور کرتے ہیں، تب اس کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی کا ایک جہان معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری داستان اس ایک لفظ کے اندر سمو دی گئی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب اس آگے والی سورت میں اسی مضمون کو لیا ہے اور اس کو ایک نئے پہلو سے ثابت کیا ہے، جس میں دلائل آفاقی بھی ہیں، انفسی بھی ہیں، تاریخی بھی۔ پہلے آفاقی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں بڑی سے بڑی، وہ ان کی باغ خدا کے ہاتھ، اور وہ ان کو بالکل اپنی مٹھی میں رکھتا ہے، مجال نہیں ہے کہ سرے منہ وہ تجاوز کر سکے۔ اگر ذرا تجاوز کرے تو پوری کائنات ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گی، سمجھ گیا؟ سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سب کے سب خدا کی مٹھی میں ہے ان کی بات۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے انفسی دلیل پیش کی ہے کہ جس طریقہ سے دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ تمام اجداد ہیں بڑے بڑے، لیکن ان تمام اجداد کو خدا نے کنٹرول میں اپنے رکھا ہے، جس کی وجہ سے اجداد ہونے کے باوجود بھی آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، خدا ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اسی طریقہ سے نفس انسانی کی بھی تشکیل اللہ تعالی نے بہت ہی اعلیٰ طریقے پر کی ہے، اور یہ چاہا ہے کہ نفس انسانی میں بھی کوئی چیز جو ہے اپنے حدود سے تجاوز ہو کر کے دوسری چیزوں سے ٹکرا نہیں جائے۔ اگر ٹکرا جائے تو کوئی عالم انفس میں اسی طریقے کا فساد ہو سکتا ہے جیسا کہ عالم کائنات۔ اس کے بعد تیسری دلیل تاریخی پیش کی ہے۔ اب تاریخی دلیلیں جتنی دی ہے قرآن مجید میں تمام اقوام ماضی کی دی ہے، اس سورہ میں صرف ایک قوم کی دی ہے، قوم ثمود کی، اور اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ واقع ہے کہ عرب کے لٹریچر میں، جس کو ان کا لٹریچر کہتے ہیں، اس میں جتنی مثال اس کی مذکور ہے عاد ثمود کی، خاص طریقہ ثمود کی، اتنی کسی کی نہیں۔ ان کے لیڈروں کا طرز عمل اور اس کا جو نتیجہ ظاہر ہوا ضرب المثل کے طریقے پر ان کا بیان ہوا ہے، اور تقریباً ہر بڑے شاعر نے اس کو مثال میں پیش کیا ہے۔